اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 10th کی یونٹ 10 اے ورلڈ وداؤٹ بکس، کتابوں کے بغیر دنیا، اس کے ہم آج ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں جناب۔ تو شروع کرتے ہیں جناب پہلا پیراگراف سے۔ An Irish novelist Colm Tóibín once recounted a story about observing a Cantonese man sitting on a Cologne footpath reading a book. آئرلینڈ کے ناول نگار کالم طائبین ایک بار چین کے شہر کینٹن میں رہنے والے ایک باشندے کے مشاہدے کے بارے میں ایک کہانی سنائی جو کولون کے فٹ پاتھ پر بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ آئرلینڈ کے ناول نگار کالم طائبین نے ایک بار چین کے شہر کینٹن میں رہنے والے ایک باشندے کے مشاہدہ کے بارے میں ایک کہانی سنائی جو کولون کے فٹ پاتھ پر بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ دوبارہ ذرا مشکل ٹرانسلیشن ہے، دوبارہ اسی کو کروں گا جی۔ آئرلینڈ کے ناول نگار کالم طائبین نے ایک بار چین کے شہر کینٹن میں رہنے والے ایک باشندے کے مشاہدے کے بارے میں ایک کہانی سنائی جو کولون کے فٹ پاتھ پر بیٹھا ایک کہانی پڑھا تھا۔ کولون کیا ہے؟ شہر کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، اور اس کے فٹ پاتھ پہ جہاں پہ پیدل لوگ چلتے ہیں بیٹھا ہے۔ کیا کر رہا تھا؟ ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اور لکھوں رہا ہے آئرش ناولسٹ ہے، اس کا نام ہے کالم طائبین۔ اچھا جناب آگے چلتے ہیں جی۔ The man's face was stern with concentration and his finger tracing the line being read. خیالوں میں گم ہونے کی وجہ سے اس شخص کے چہرے پر سختی چھائی ہوئی تھی اور اس کی انگلی زیر مطالعہ سطح پر چل رہی تھی۔ خیالوں میں گم ہونے کی وجہ سے اس آدمی کے چہرے پر سختی چھائی ہوئی تھی اور اس کی انگلی زیر مطالعہ سطر پر چل رہی تھی۔ The man's face was stern with concentration. concentration ہوتا ہے غور و فکر کرنا، بڑی توجہ کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا۔ was stern سختی چھائی ہوئی تھی، اینڈ his finger اور اس کی انگلی tracing the line انگلی اس لائن کے اوپر چاہ رہی تھی، being read جس کو وہ پڑھ رہا تھا۔ At times the man's expression would be disturbed in frustration at his progress. بعض اوقات مطالعہ آگے بڑھنے پر پریشانی کی وجہ سے آدمی کے چہرے کی کیفیت بھی بدلتی تھی۔ At times بعض اوقات the man's expression انسان کے چہرے کے تاثرات would be disturbed تبدیل ہوتے تھے، پریشان ہو جاتا تھا۔ in frustration پریشانی میں، at his progress جوں اس کا مطالعہ آگے کی طرف بڑھ رہا تھا تو پریشانی کی وجہ سے اس کے چہرے کے تاثرات بھی بعض اوقات تبدیل ہو رہے تھے، بدل رہے تھے۔ finally آخرکار the reader looked up at the sky while his face was beaming. آخرکار کتاب پڑھنے والے نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ finally آخرکار the reader looked at the sky آخرکار پڑھنے والے نے آسمان کی طرف دیکھا، while his face was beaming جبکہ اس کا چہرہ چمک رہا تھا، بیمنگ چمک رہا تھا، روشن ہو رہا تھا۔ It does not matter whether it was because of a sudden joy with the act of reading, a revelation from what was written, or delight at how the story resolved.
یہ مسئلہ نہیں کہ ایسا مطالعہ اٹ ڈز ناٹ میٹر، یہ مسئلہ نہیں ویدر اٹ واز کہ آیا کہ اٹ واز بیکاز آف اے سڈن جائے کہ یہ ایک اچانک خوشی کی وجہ سے تھا، ود دا ایکٹ آف ریڈنگ پڑھنے کی وجہ سے، اور ریویلیشن فرام وٹ واز ریٹن یا وہ جو لکھا ہوا تھا اس کی سمجھ آ گئی تھی، اور ڈیلائٹ یا خوشی تھی ایٹ ہاؤ دا اسٹوری ریزالو یہ کس طرح اسٹوری کا خاتمہ ہوا۔ یہ مسئلہ نہیں کہ ایسا مطالعہ کے دوران اچانک ملنے والی خوشی کی وجہ سے تھا، یا جو کچھ لکھا تھا اس سے آگاہی کی وجہ سے تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ کسی فرد بخش ذاتی کیفیت سے سرشار تھا۔ ایٹ ہاؤ دا اسٹوری ریزالو کیسے اسٹوری ختم ہوئی ہے، کہتا ہے یہ جو خوشی تھی ویسے نہیں، دا پوائنٹ از ڈیٹ نقطہ یہ تھا ہی واز ان پوزیشن آف سم تھنگ ڈیلیشیسلی پرائیویٹ، a connection between him and the writer, between the real world and the world described upon the pages. The point is that نقطہ یہ ہے he was in possession of something deliciously private کہ وہ کسی فرد بخش ذاتی کیفیت سے سرشار ہوا تھا۔ سم تھنگ ڈیلیشیسلی خوشی سے، کوئی ذاتی خوشی اس کو جو ملی تھی۔ اے کنیکشن بٹوین ہیم اینڈ دی رائٹر اس کے اور مصنف کے درمیان، حقیقی دنیا اور اس دنیا کے درمیان جو صفات پر بیان کی گئی تھی یہ ایک رابطہ تھا۔ دا پوائنٹ از ڈیٹ اصل بات یہ تھی ہی واز ان پوزیشن آف سم تھنگ ڈیلیشیسلی پرائیویٹ کہ کوئی وہ ذاتی خوشی میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اے کنیکشن بٹوین ہم کوئی ایک تعلق تھا جو اس کے اینڈ دی رائٹر کے درمیان بن گیا تھا، بٹوین دی ریئل ورلڈ حقیقی دنیا کے درمیان میں، اینڈ دی ورلڈ ڈسکرائبڈ اپان دی پیجز یا وہ دنیا جو صفحات کے اوپر لکھی گئی تھی اس کے درمیان میں تھا۔ کیونکہ پہلا تھوڑا سا مشکل ہے اس لیے دوبارہ ایک بار کروں گا، اس کی اب صرف ٹرانسلیشن ہوگی۔ ایک آئرش ناولسٹ کام تائبان ایک بار اپنی کہانی کو یاد کر رہا تھا کہ وہ بتاتا ہے کہ کینٹونس میں ایک شخص کولن فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس شخص کا چہرہ غور و فکر کی وجہ سے سخت ہو گیا تھا، جو ہی وہ اپنی انگلی لائنوں کے اوپر پھیرتا تھا۔ بعض اوقات اس کا چہرہ پریشان دکھائی دیتا تھا۔ جو کہانی آگے بڑھتی تھی آخر کار پڑھنے والے نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ یہ کوئی معاملہ نہیں ہے کہ یہ شاید اچانک ملنے والی خوشی کی وجہ سے تھی کہ جو وہ پڑھ رہا تھا، اور یا جو اس کے اندر لکھا ہوا تھا وہ راز وہ جان گیا تھا، یا وہ خوشی تھی جو اس کہانی کے خاتمے پر اس کو ملی۔ نقطہ یہ ہے کہ وہ کوئی ذاتی خوشی اس کو ملی تھی، یا کوئی کنیکشن تھا جو اس کے اور لکھنے والے کے درمیان میں بن گیا تھا۔ حقیقی دنیا اور وہ دنیا جو صفحات کے اوپر بیان کی گئی تھی، یا شاید اس کی وجہ سے تھا کہ وہ خوش ہو رہا تھا، یا بعض اوقات وہ جو کہانی آگے بڑھتی تھی وہ پریشان ہو رہا تھا۔